ایرانی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی ختم نہ ہونے پر ایران نے دوبارہ آبنائے ہرموز کو بند کر دیا۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے کہ امریکی ناکہ بندی کا جاری رہنا جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ ہرموز اس وقت تک نہیں کھولیں گے جب تک یہ ناکہ بندی ختم نہیں ہو جاتی۔ ٹیم سرکاری خبر ایجنسی مہر نیوز کو جاری بیان میں کونسل نے کہا، پاکستان کی حالیہ ثالثی کوششوں کے بعد امریکہ سے ایران کو نئی تجاویز ملی ہیں۔ جائزہ لینے کے بعد باضابطہ جواب دیا جائے گا۔ آبنائے ہرموز پر جہازوں کو ماحولیاتی اور سیکیورٹی فیس ادا کرنا ہوگی۔ ایرانی سپریم سیکیورٹی کونسل کا مذاکرات میں قومی مفادات کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ نے کہا، انہوں نے خبردار بھی کیا تھا لیکن کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اب آبنائے ہرموز کی پرانی حالت میں واپسی کا مزہ چکھیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران آبنائے ہرموز پر انہیں بلیک میل نہیں کر سکتا۔ مذاکرات اچھے چل رہے ہیں، وہ آج اہم معلومات کا اعلان کریں گے۔ ایران کے رہبر معظم آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج دشمن کی کمزوری اور ذلت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر چکی۔ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی زمین، سمندر اور پرچم کا دفاع کر رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات پیر کو ہونے کا امکان کم۔ اعلیٰ حکومتی ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں پیر کو مذاکرات منعقد نہیں ہو رہے۔ مذاکرات کے لیے دن اور تاریخ ابھی فائنل نہیں ہوئی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا بھی کہنا ہے کہ جب تک دونوں فریق مشترکہ فریم ورک پر متفق نہیں ہو جاتے، مذاکرات کے اگلے دور کی تاریخ کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ ایران نے نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کے 2 دور کیے۔ آبنائے ہرموز کے راستے جہاز رانی کی سہولت فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ امریکہ نے سفارتکاری کو دھوکہ دیا، ساتھ ہی خبردار کر دیا کہ اگر جنگ میں واپس آئے تو پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ مستقبل میں کوئی محاصرہ نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ بہت بولتے ہیں، کوئی ایران پر اپنی خواہشات مسلط نہیں کر سکے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، افزودہ یورینیم ایرانی سرزمین جتنا مقدس ہے کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے امریکی ٹی وی نے ایران امریکہ مذاکرات پیر کو پاکستان میں ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ امریکی ناکہ بندی نے ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے اور بندرگاہوں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے والے 23 بحری جہازوں کو رخ موڑنے پر مجبور کر دیا۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ہرموز کھلنے کے دوران صرف 9 جہاز ہی گزر سکے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایندھن سے لدے بھارت جانے والے 2 بحری جہازوں پر ایرانی گن بوٹس کی فائرنگ، بھارتی پرچم بردار جہاز پر میزائل حملے کی بھی رپورٹس۔ بھارتی وزارت خارجہ میں ایرانی سفیر کی طلبی، احتجاجی نوٹ دیا گیا۔ ادھر امریکی اخبار کا دعویٰ ہے کہ امریکی فوج آئندہ دنوں میں بین الاقوامی پانیوں میں موجود ایرانی تجارتی بحری جہازوں کو قبضے میں لے سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آج ایک ذہین شخصیت وائٹ ہاؤس آ رہی ہے جسے اپنے ملک اور ملک سے باہر کی بہت فکر ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ معاہدے کی صورت میں ایران سے مل کر جوہری مواد امریکہ منتقل کیا جائے گا۔ معاہدہ نہ ہوا تو ایرانی بندرگاہوں پر پابندی برقرار رہے گی۔ دیگر سخت اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ایران کو کسی بھی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ ٹرمپ کی جانب سے ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف۔ کہا، پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل شاندار ہیں، انہوں نے مدد کی جس پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ Something tomorrow. It's a little bit of a surprise. I think it's a very positive thing, something I feel strongly about. Somebody's coming to the White House who's very good, very smart, very caring, a person that cares a lot about the country and beyond. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے مشرق وسطیٰ میں امن مشن کا ایک اور مرحلہ مکمل۔ شہباز شریف سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کا دورہ کر کے وطن پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے دورے میں 3 ممالک کے سربراہوں کو مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، موجودہ صورتحال اور حالیہ دوروں پر بھی وزیر اعظم کو بریف کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران بھی مکمل۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دورہ ایران میں صدر مسعود پزشکیان، ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر غالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقاتیں کی۔ علاقائی سیکیورٹی اور خطے میں پائیدار امن کے قیام پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ نے روسی تیل کی خرید و فروخت پر پابندیاں مزید 1 مہینے کے لیے ہٹا دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ روس سے تیل 16 مئی تک کسی پابندی کے بغیر خریدا جا سکے گا۔
اقدام کا مقصد بین الاقوامی منڈیوں میں پیدا ہونے والی تیل کی قلت کو دور کرنا ہے۔ امریکہ نے پہلے بھی 1 ماہ کے لیے روس کے تیل سے پابندیاں ہٹائی تھیں، جو 11 اپریل کو دوبارہ نافذ کر دی گئی تھیں۔ ایران نے سویلین طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود کھول دی، 6 ایئرپورٹ کھول دیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران کے امام خمینی اور مہرآباد ایئرپورٹ، مشہد، برجن، گورگن اور زاہدان ایئرپورٹ کو کھولا گیا۔ ایرانی سول ایویشن کے مطابق مشرقی حصے میں فضائی روٹس بین الاقوامی پروازوں کے لیے کھول دیے گئے، باقی ایئرپورٹس پر بھی فلائٹ آپریشن مرحلہ وار بحال کیا جائے گا۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو $2 ارب کی ادائیگی کر دی۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ یہ رقم سیف ڈپازٹ کے طور پر پاکستان کے اکاؤنٹ میں تھی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان جنگ بندی کی خلاف ورزی۔ عرب ٹی وی کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ لبنانی حکام کے مطابق جنگ بندی سے پہلے اسرائیلی حملوں میں 40,000 مکان یا تو مکمل تباہ ہو گئے یا انہیں شدید نقصان پہنچا۔ دارالحکومت بیروت کے کئی علاقے بھی اسرائیلی حملوں میں شدید متاثر ہوئے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کا مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ باہمی ہم آہنگی مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت 4 ممالک کے وزرائے خارجہ نے انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر ملاقات کی، خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اس موقع پر مصر کے وزیر خارجہ سے بھی علیحدہ سے ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور۔ برطانوی دارالعلوم میں اسرائیلی پابندیوں کے مطالبے کی قرارداد پیش کر دی گئی۔ لیبر رکن رچرڈ برگن کی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے کے الحاق کا منصوبہ بنایا ہے۔ دارالعلوم کے 75 ارکان نے ہنگامی تحریک کی حمایت کی۔ تحریک میں برطانیہ سے عالمی قانون کے تحت پالیسی ترتیب دینے کا مطالبہ، قبضہ مضبوط کرنے والوں کے اثاثے منجمد اور ان پر سفری پابندی لگانے کا بھی مطالبہ۔ ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 12 پیسے کی کمی کے باوجود اسلام آباد، لاہور اور کوئٹہ میں مختلف شہروں کے درمیان چلنے والی بسز کے کرایوں میں کمی نہ ہو سکی۔ آج سے 1 لیٹر ڈیزل 353 روپے 42 پیسے کا ہو گیا۔ پیٹرول کی قیمت برقرار، مٹی کا تیل 21 روپے 34 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ 1 لیٹر مٹی کا تیل 428 روپے 81 پیسے کا ہو گیا۔ دوسری جانب پنجاب کے وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے کہا ہے کہ ٹرانسپورٹ کرایوں میں 6% تک فوری کمی کر دی، نئے کرایوں کی لسٹ جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ گرم موسم میں کراچی کے کچھ علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے سے تجاوز کر گیا۔ گارڈن، لیاری، نارتھ کراچی، نیو کراچی، ملیر، کورنگی، اورنگی ٹاؤن میں کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ۔ مستثنی علاقے بھی بجلی کی بندش سے متاثر۔ لیسکو ریجن میں بجلی کی طلب 2800 میگا واٹ ہے، جبکہ نیشنل گرڈ سے 2700 میگا واٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ اس طرح لیسکو میں شارٹ فال 100 میگا واٹ تک رہ گیا۔ پیسکو حکام کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بجلی کی طلب اور رسد میں 600 میگا واٹ کے فرق کا سامنا ہے۔ موسم میں بہتری اور ہفتے کے اختتام کی وجہ سے غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ میں معمولی کمی۔ ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کیڈیٹ سے خطاب میں کہا، کسی قسم کی جاری حد کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیاد مرصوص میں پاکستان آرمی کی حکمت عملی دنیا نے دیکھی۔ پاکستان ایئر فورس نے نہ صرف دشمن کے جہاز گرائے بلکہ تاریخ رقم کی۔ میں دشمن پاکستان کی طاقت اور ہنر مندی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ایئر چیف نے کہا کہ سیاسی اور عسکری قیادت کی عالمی سطح پر قیام امن کی کوشش قابل ستائش ہے۔
पास आउट होने वालों में इराक, फलस्तीन, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मॉल रोड बरी का दौरा। इससे पहले एक इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ज़िला अस्पतालों में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर के क़याम के लिए इक़दामात की हिदायत की। सूबे में मराकज़ सेहत में इस्लाहात रवां साल मुकम्मल करने का भी हुक्म। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील के ज़रिए इलाज और तिब्बी सहूलतों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने नर्सिंग डिग्री के लिए सरकारी अस्पतालों में नशिस्तें बढ़ाने के लिए इक़दामात की हिदायत की। कच्चे में पायदार अमन और कबायली तनाज़ात के हल के लिए सर्किट हाउस सखर में 4 रोज़ा अहम बैठक का आगाज़। कबायली तनाज़ात के तस्फ़िये के लिए कबाइल के दरमियान बातचीत जारी। ऑपरेशन के दौरान सरेंडर करने वाले कई अहम डाकुओं को भी सर्किट हाउस लाया गया, जिनमें से 1-1 करोड़ रुपए सर की कीमत वाले डाकू राहिब शर और सनाउल्लाह शर भी शामिल हैं। इस अहम बैठक में कच्चे के खूनी तनाज़ात, ज़मीनों पर कब्जे, दीगर मसाइल का हल तलाश किया जाएगा। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी सर्किट हाउस के अंदर और बाहर तैनात की गई। बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी के बाद अडियाला जेल में फॉलो अप चेकअप। डॉक्टर आरिफ खान और प्रोफेसर नदीम कुरैशी पर मुश्तमिल डॉक्टर्स की टीम ने 1 घंटे तक उनकी आंख का मुआयना किया। फॉलो अप चेकअप की रोशनी में ज़रूरत के मुताबिक डॉक्टर्स मजीद इलाज तजवीज़ करेंगे। पानी पीटीआई की अहलिया को परसों शाम इमरजेंसी में सर्जरी के लिए रावलपिंडी के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मुतासरा आंख की सर्जरी के बाद गुज़िश्ता रोज़ उन्हें दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल का एमक्यूएम पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद का हुक्म और अक्टूबर तक का वक्त देने के लिए इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया। कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से कतई लाइल्म थे। अगर मीडिया के जरिए अपनी ही पार्टी में इंतखाबात के बारे में इल्म ना होता तो बड़ी धांधली का खदशा था। इस्लामाबाद में HIV के फैलाव में तशवीशनाक इजाफा। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक 618 नए केसेस सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरीन में मर्दों का तनासुब 64% है। मजमूई केसेस में 397 मर्द, 106 खवातीन, 93 खादसरा और 22 बच्चे शामिल हैं। सिर्फ साल 2025 में 498 केसेस रिपोर्ट हुए। 2026 के पहले 3 माह में मजीद 100 नए केसेस सामने आए। माहिरीन के मुताबिक नौजवानों में मनशियात के इस्तेमाल के दौरान गैर महफूज जिनसी रवैये HIV का सबब हैं। पाकिस्तान में HIV के मरीजों की मजमूई तादाद अंदाजन 3.5 लाख तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज। लाहौर से निजी एयरलाइन की परवाज सुबह 10:30 बजे 350 आज़मीन हज को लेकर रवाना हो गई। इफाक़ी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, सऊदी सफ़ीर और दीगर हुकाम ने आज़मीन हज को रुखसत किया। कराची से रात 3 बजे पहली परवाज 160 आज़मीन हज को लेकर गई। गवर्नर सिंध ने आज़मीन को फूल और तोहफ़े देकर रुखसत किया। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत आज़मीन हज की इमिग्रेशन एयरपोर्ट पर ही की जा रही है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बाज़ मकामात पर जालाबारी। स्वात, करक, मालाकंड, एबटाबाद और मानसेरा में बारिश। गलियात और वादी नारान में बर्फबारी हुई। वादी नीलम के बालाई इलाकों में भी बारिश। वादी ज़ियारत के बालाई इलाकों तुबा जगजई और तुबा काकड़ी में बारिश। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तोर और चल्लास में भी बारिश का सिलसिला जारी। शदीद बारिश के बायस शाहराह कराकोरम, कोहिस्तान, लाची नाला के करीब लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बालाई इलाकों में आज से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर जालाबारी का इम्कान। गाजा पर 2 साल की इसराइली बमबारी और ज़मीनी ऑपरेशन में 38,000 से ज़ायद ख़वातीन और बच्चियां शहीद हुईं। 11,000 से ज़ायद शदीद नौइयत के ज़ख्मी हुईं जो उम्र भर की माजूरी के साथ जिंदा हैं। 8 लाख के लगभग ख़वातीन और बच्चियां बेघर हुईं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2025 के दौरान इसराइली हमलों में औसतन रोज़ाना 47 ख़वातीन और बच्चियां शहीद हुईं। 2 साल के दौरान 22,000 ख़वातीन और 16,000 से ज़ायद लड़कियां इसराइली बमबारी और ज़मीनी ऑपरेशन में शहीद हुईं।
ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اسرائیل سے تجارتی معاہدے کی معطلی کے لیے یورپی قیادت پر دباؤ ڈالنے کی اپیل. کہا 21 اپریل یورپی یونین اور اسرائیلی تجارتی معاہدے کا فیصلہ کن لمحہ ہو سکتا ہے. برسلز میں عالمی اتحاد برائے 2 ریاستی حل پر عمل درآمد کا اجلاس ہوگا. اجلاس میں جرمن چانسلر اور اٹلی کی وزیر اعظم کا کلیدی کردار ہوگا. یورپی یونین جرمن چانسلر اور اطالوی وزیر اعظم کو ای میل کر کے معاہدے کی معطلی کا مطالبہ کریں کہ وہ اسرائیل کی نسل کشی، غیر قانونی قبضے اور نسل پرستی کو گرین سگنل دینا بند کریں. اگر امریکہ ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اسے چین سے بھی نہیں الجھنا چاہیے. صدر ٹرمپ نے ثابت کر دیا کہ امریکہ جتنا طاقتور سمجھا جاتا تھا اتنا ہے نہیں. بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کا امریکی صدر کو پیغام. کہا امریکہ کے اصل مفادات تیل و گیس حاصل کرنا ہے. خود کو آمر کہنے کے امریکی الزام پر بیلاروس کے صدر نے کہا وینزویلا، کیوبا اور مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسیاں اصل آمریت ہیں. برازیلی صدر لولا ڈی سلوا کی امریکی صدر ٹرمپ پر تنقید. کہا ہم ہر صبح جاگ کر اور ہر رات سونے سے پہلے کسی صدر کا یہ ٹویٹ پڑھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے جس میں اس نے دنیا کو دھمکیاں دے رکھی ہوں اور جنگ کے اعلانات کر رکھے ہوں. اسپین کے شہر بارسلونا میں دنیا کے ترقی پسند رہنماؤں کی کانفرنس سے خطاب میں کہا ایران جنگ روکنے میں ناکامی پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے 5 ارکان کو اپنے رویے میں تبدیلی لانا پڑے گی. مصر کے وزیر خارجہ بھی آنے والے دنوں میں ایران امریکہ امن معاہدے کے لیے پرامید. کہا امریکہ ایران حتمی معاہدے کے لیے پاکستان اور مصر بطور ثالث سخت کوشش کر رہے ہیں. خطے سمیت پوری دنیا ایران امریکہ جنگ سے متاثر ہو رہی. امریکی حکومت نے گاڑیاں بنانے والے بڑے امریکی اداروں سے ہتھیار بنانے کا کام بڑھانے کی درخواست کر دی. امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی حکام نے جنرل موٹرز اور فورڈ سمیت مختلف امریکی گاڑیاں بنانے والی کمپنیز کے ٹاپ ایگزیکٹو سے ملاقات کی. ان سے کہا کہ وہ اسلحہ بنانے کا کام میں زیادہ بڑا کردار ادا کریں. غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز نے اس خبر پر پینٹاگون سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ محکمہ جنگ بہترین اسلحے کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے پرعزم. ایران اور یمن میں ہزاروں افراد کے مظاہرے. تہران کے انقلاب اسکوائر پر سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کے حق میں مظاہرہ. خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت. ایک اور مارچ میں ماؤں کی بچوں کے ساتھ شرکت. یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایران، لبنان، عراق اور فلسطین کے حق میں ریلی. مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے حق میں نعرے. روس اور بھارت نے ایک دوسرے کے ممالک میں فوجیوں کی تعیناتی کا 5 سالہ معاہدہ کر لیا. روسی میڈیا کے مطابق کسی بھی ایک وقت میں ایک ملک زیادہ سے زیادہ 3000 فوجی، 5 فوجی جہاز اور 10 لڑاکا طیارے میزبان ملک کے علاقے اور فضا میں رکھ سکے. چین کے صوبے سنکیانگ میں ریتیلے طوفان کی ویڈیو وائرل ہو گئی. جمعے کو ریت اور گرد و غبار کا طوفان سنکیانگ کے شہروں کو لپیٹ میں لیٹا دکھائی دیا. شدید گرد آلود طوفان سے متاثرہ علاقوں میں حد نگاہ میں نمایاں کمی آئی. تاہم بارش کے بعد صورتحال بتدریج بہتر ہوتی چلی گئی. بنگلہ دیش سے 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے 16 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان. 4 نئے کھلاڑی عبداللہ فضل، عماد بٹ، اذان اویس اور محمد غازی غوری ٹیم کا حصہ. قومی ٹیم 2 مئی کو بنگلہ دیش روانہ ہوگی. پہلا ٹیسٹ 8 مئی سے ڈھاکہ جبکہ دوسرا ٹیسٹ 16 مئی سے سلہٹ میں کھیلا جائے گا. HPL PSL 11 میں لاہور قلندرز نے راولپنڈیز کو 32 رن سے ہرا دیا. فخر زمان کے 84 اور محمد فاروق 63 رنز کی اننگز کی بدولت قلندرز نے 4 وکٹ پر 210 رنز بنائے. راولپنڈیز کی ٹیم 9 وکٹ پر 178 رنز بنا سکی. حارث رؤف نے 3، شاہین آفریدی اور اسامہ میر نے 2 وکٹیں حاصل کی. ایونٹ میں آج ملتان سلطانز کا مقابلہ کراچی کنگ سے ہوگا. دوسرے میچ میں پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمز مد مقابل ہوں گی. میچز جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. پاکستان اور ارجنٹائن کی فٹ بال ٹیمز کے درمیان ممکنہ فرینڈلی میچ کے انعقاد پر دونوں ممالک کی فٹ بال فیڈریشنز کے درمیان رابطہ. ذرائع کے مطابق آن لائن اجلاس میں نہ صرف ممکنہ فرینڈلی میچ بلکہ کوچنگ، ٹیکنیکل سپورٹ اور فٹ بال ڈیولپمنٹ پروگرامز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. دوسری جانب ارجنٹائن میں پاکستانی سفارت خانے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کی جانب سے پاکستان میں فٹ بال کے فروغ کے لیے طویل مدتی اور منظم شراکت داری قائم کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا گیا.
روس کے دارالحکومت میں ماسکو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کا آغاز، ریڈ کارپٹ پر فلمی ستاروں، فلم سازوں اور سینما سے محبت کرنے والوں کی چمک دمک۔ ماسکو فلم فیسٹیول میں 43 ممالک سے شرکاء اور 200 فلم آدھی سے زیادہ آبادی ہماری امید سے ہے، پر جینے کا سامان تو باہر قوت خرید سے ہے، اور ریس لگا دی ہے، بھگدڑ مچا دی ہے بھائی نے، نائی نے دھوم مچا دی ہے، لائن لگا دی ہے دائی نے۔ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ خیر ذرا دم لیں، وقفہ ذرا ہم لیں، خود بھی ذرا جی لیں، اوروں کو بھی جی لینے دیں۔ خیر وقفہ ذرا ہم لیں، خود بھی ذرا جی لیں، اوروں کو بھی جی لینے دیں۔ کم ہے پانی اس دنیا میں جانی، ختم نہ ہو جائے پی لینے دے، جی لینے دے۔ سمجھ آئی؟ میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن اور پاپولیشن کونسل کی خصوصی مہم وقفہ کے تحت شہزاد رائے کا اسپیشل سانگ ریلیز اور پاکستان کے نامور اداکار محمد علی کو مداحوں سے رخصت ہوئے 20 سال ہو گئے۔ محمد علی نے ڈائلاگ ڈیلیوری اور جذبات کی عکاسی میں خاص شہرت حاصل کی۔